آج کا ویلاگ بالکل مس نہ کیجیے گا، وہ اس لیے کہ آج دشمنوں کا اور اسپیشلی کہ جو جہان کے روٹھے ہوئے ہیں ان کے دل کے پھپولے جل جل کے کوئلہ بن جائیں گے۔ وہ اس لیے کہ پاکستان نے الحمدللہ ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور وہ اس کا کریڈٹ جو ہے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے، اور اس میں میری ذاتی نظر میں اسحاق ڈار صاحب کو بھی جاتا ہے، کیونکہ ڈسکشنز بڑی ہوتی ہیں لیکن چیز کلوجر کی طرف نہیں پہنچتی۔ کلوز کرنا کسی بھی ڈیل کو وہ ہے آرٹ آف نیگوشیشن، اور اس میں پرسنالٹی کا بڑا کردار ہے، اور اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سعودی عربیہ کو کنونس کرنے کے لیے بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ تو بہرحال خبر یہ ہے کہ پاکستان اور سعودیہ کے بیچ میں تو دفاعی معاہدہ آپ کو معلوم تھا، جس پہ بیرون ملک تو آپ کو پتہ ہے ہمسایہ میں دل کے پھپولے ان کے جل کے کوئلہ ہو گئے، لیکن ادھر بھی بہت ساری روٹھی ہوئی وہ جو شخصیات ہیں وہ بھی کوئلہ ہو گئیں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ پاکستان نے اتنا بڑا دفاعی معاہدہ سعودی عربیہ کے ساتھ کر لیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بڑے معاہدے ہوتے ہیں تو ان کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس معاہدے میں ترکیے بھی شامل ہو گیا ہے، اور اب یہ بائی لیٹرل سے ٹرائی لیٹرل دفاعی معاہدہ بن گیا ہے۔ میری ذاتی نظر میں بہت بڑی کامیابی ہے، وہ اس لیے کہ سعودی عربیہ ایک پیسوں کی مطلب فنڈنگ کی، اکانومی کی، آئل کے پیسے کی ایک فیکٹری ہے، پاور ہاؤس ہے، مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ ڈیفنس انڈسٹری میں سعودی عربیہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، سعودیہ کو آپ اگنور ہی نہیں کر سکتے، ایون امریکہ اگنور نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف ترکیے جو ہے انہوں نے بھی ڈیفنس انڈسٹری میں کمال کیا ہے پچھلے ایک دہائی کے اندر، وہ اس لیے کہ ان کے یہ جو بیرکتر اور اس طرح کے ڈرونز، پھر اس کے بعد ابھی جو کان کا فائٹر جیٹ ہے، اس کے علاوہ ان کی کمیونیکیشن، ان کے راکٹس، مسلز، شپس، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ترکیے نے کمال کیا اس کے اندر۔ اور اس میں جو جس کو کہتے ہیں نا لنچ پن، جو سب کو جوڑتا ہے، وہ ہیں پاکستان کی باکمال بہادر آرم فورسز، کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ دنیا کو حیران کیا پچھلے سال، اور اس میں بڑی مہربانی ہے ہمارے ہمسایوں کی کہ انہوں نے وہ آپریشن سندور کر کے جو ہمارے چھپے ہوئے جوہر تھے نا وہ بھی سامنے لے۔ وہ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ جی مردوں کے اوپر مصیبتیں آنی چاہیے، وہ اس لیے کہ جب ان پہ مصیبتیں آتی ہیں تو ان کے اصل جوہر جو ہے وہ کھل کے سامنے آتے ہیں۔ تو میرا خیال میں افواج پاکستان کے اصل جوہر بھی تب کھل کے سامنے آئے کہ جب یہ ہمارے ہمسایہ ملک نے ہمارے اوپر ایک جھوٹا اور مطلب ایک گھٹیا حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کا نتیجہ آج دیکھ لیں کہ جی پاکستان کی آرم فورسز جو ہیں وہ ایک امبریلا میں ترکیہ اور سعودی عربیہ کے ساتھ آ گئی۔ تو سعودیہ ایک اکنامک پاور ہاؤس ہے، مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ یہ جو ترکیہ ہے یہ ڈیفنس انڈسٹری کے اندر ان کی پروڈکشن، مینوفیکچرنگ، اور اس کے بعد اسپیشلی یہ جو بحری جہاز ہیں اس میں انہوں نے کمال کیا ہے۔ اور نمبر 3 پہ پاکستان، آرم فورسز اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیئر ریاست بھی ہے، واحد نیوکلیئر ریاست ہے اس کمبینیشن میں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا نیوکلیئر امبریلا بھی پاکستان نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ترکیے ایک طرف نیٹو کا ممبر ہے، کہ جہاں پہ بھی نیٹو میں بھی یہی کلیہ ہے کہ ایک پہ حملہ سب پہ حملہ، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ترکیے ایک ٹرائی لیٹرل اتحاد میں چلا گیا ہے کہ جس میں ایک پہ حملہ سب پہ حملہ تصور ہوگا، اور میری ذاتی رائے میں اس میں اگلا ملک جو شامل ہوگا وہ شاید قطر ہو۔ تو دیکھتے رہیے فوجی من موجی، لمبی تقریر نہیں کروں گا، لیکن میرا خیال میں کہ یہ بڑی اچھی نیوز ہے، اور میرا خیال میں کہ تینوں ملکوں کے بیچ میں جو اکنامک روابط ہیں اور لوگوں کے لیے جو اپرچونٹیز ہیں وہ بھی بہت بڑھ جائیں گی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اور آج کے پروگرام میں فوجی من موجی کی پوری ٹیم کی جانب سے اور تمام یہ جو فینز ہیں، ٹاپ فینز ہیں، ان کی طرف سے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ساتھ پرائم منسٹر شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی اس میں شامل تھے، ان سب کی کاوشوں کے اوپر بڑی شاباش کہ آپ نے کیا زبردست اس کو کلوجر کی طرف پہنچایا۔ تو دیکھتے رہیے فوجی من موجی، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔